اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وآتوا الیتامی اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا برادران اسلام، آج جو سورہ شروع ہو رہی ہے اس کا نام ہے سورہ نساء، اور یہ سورہ مدینہ منورہ میں جنگ احد کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ احد سے فارغ ہوئے اور اس کے بعد جو حالات ہوئے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کچھ لوگ شہید بھی ہوئے، پھر ان کے بال بچے بیوہ یتیم بھی ہوئے، تو مسائل بہت سے پیدا ہو گئے۔ اس کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں یہ سورہ نازل فرمائی ہے جس کا نام سورہ نساء ہے، اور خاص کر کے یہ منسوب کی گئی عورتوں کے نام سے، یعنی دنیا میں عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے سو آپ دیکھ رہے ہیں، اور قدیم زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا وہ بھی آپ کو معلوم ہے، اور لوگ عورتوں کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، حالانکہ اسلام سے زیادہ کسی نے عورتوں کا تحفظ کیا ہے نہ کر سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ سمجھ میں آنا چاہیے، یا لوگوں تک وہ بات سمجھانی چاہیے، تب جا کے بات بنے گی۔ تو یہ سورہ
جس کا پہلا رکوع ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا سورہ نساء ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، اپنے مالک سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو۔ اور یہ بات نہ مسلمانوں کو بلکہ تمام دنیا کے لوگوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے، اور جتنے بھی انسان ہیں یہ بات سب سے کہی جا رہی ہے کہ لوگوں تم اپنے مالک سے ڈرو۔ الذی خلقکم، وہ ہستی جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے۔ اب ایسے ہم غور کریں تو سب ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں، خون سب کا لال ہے، سب کے ہاتھ پاؤں ہیں، سب آدم کی اولاد ہے علیہ السلام۔ پھر آخر ایسی کیا بات ہے کہ لوگ الگ الگ ہو گئے؟ اس لیے کہ سب ایک ہی تھے، مگر شیطان نے بہکا دیا اور یہ دنیا کی جو اصلاح ہو چکی تھی تو اس کے بعد بگاڑ پیدا ہوا۔ تو پھر مذہب کی ضرورت تو انسان کو پہلے سے ہی تھی، اور آدم علیہ السلام اسلام کے ساتھ ہی اترے تھے، مگر چونکہ بعد میں بگاڑ پیدا ہوا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے سدھار کے لیے دنیا کے اور انسانوں کے پے در پہ انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سب سے خطاب کر کے فرماتا ہے یہ ایک موقع ہے کہ انسان کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اپنے مالک سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ وہ خلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ وہ بث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور وہ بثہ پھیلا دیے، منہما ان دونوں سے، رجالا بہت سے مرد، کثیر وہ نساء اور بہت سی عورتیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ عورت اور مرد کا جو حصہ تناسب ہے وہ کم نہیں ہے، ریشیو جو ہے برابر ہے، کچھ کم زیادہ ہوگا، مگر ایسا ہے کہ عورتوں کی نہ کمی ہے نہ مردوں کی کمی ہے۔ تو بہت سے مرد اور عورت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے پھیلا دیے۔ اور واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ڈرو اللہ تبارک تعالیٰ سے جس کے نام کی تم دہائی دے کر مانگتے ہو، والارحام، اور رشتوں کا پاس رکھو، خیال رکھو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو کہ بھئی اللہ کے واسطے مجھے دے دے، اللہ کے واسطے رشتوں کا خیال کر۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے جو تم مانگتے ہو اور تم رشتوں کا لحاظ رکھو، پاس رکھو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ یعنی ہر حرکت جو انسان کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہر اس کی حرکت کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں سب احکام ہے، سنیے گا۔ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، اور دو یتیموں کو ان کا مال۔ کجا یہ کہ یتیموں کے ساتھ تو اور بھلائی کی جانا چاہیے کہ اپنے مال میں سے ان کو دینا چاہیے، مگر یتیموں کا بھی مال تو رہتا ہے نا۔ جیسے کسی کا باپ مر جائے اور اس کی پراپرٹی اور وہ بچہ یتیم ہو جائے تو اس کے جو رشتہ دار ہے، پھوپھی ہے، چچا ہے وغیرہ ہے، وہ اس کی کفالت میں رہتا ہے، مگر مال تو پراپرٹی کس کی ہے؟ اس کے باپ کا مال تو اسی کا ہوا نا۔ یہ لڑکی ہے تو وہ یتیم ہی ہے نا، تو اس کا ہوا نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کا مال دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور تم تبدیل مت کرو، بدلو مت
नापाक को पाक के जरिए से। और जो तुम्हारा नापाक माल है तो तुम वो ढकेल दो और उसका जो अच्छा माल है वो ले लो। अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छा खेत है, अच्छी ज़मीन है, अच्छा कारखाना है ना, कुछ भी चीज़ उसकी जो भी अच्छी है उसको तुम वो घटिया माल से, नापाक माल से, खबीस माल से तब्दील मत करो। अल्लाह ने फरमाया वला ताकुलू अमवालहुम इलल अमवालिकुम, और न तुम खाओ उनके माल में अपना माल मिलाकर। यानी प्रॉपर्टी को एक मत कर दो। अगर किसी यतीम का खेत है और तुम्हारा भी खेत है तो पता चला कि तुम्हारा तो 4 आने उसके 12 आना है, तो तुमने मिला दिया, बोले साथ में रखेंगे, तो ये हरकत मत करो। उसके माल को अपने माल के साथ, ख्वाह तुम्हारा ज़्यादा हो या उसका कम हो, बहरहाल मिलाने का ऑर्डर नहीं है। जितना उसका है वो मारूफ तरीके से मुआशरे में बता दिया जाए कि देखो भाई ये यतीम है और इनका इतना माल है, इतनी प्रॉपर्टी है, और लिहाजा अब इनका कोई है नहीं, मैं इनका रिश्तेदार हूँ, तो मैं इसकी किफ़ालत कर रहा हूँ और ये माल मैं डिक्लेयर करता हूँ। ये तो है इस्लामी तरीका। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वला ताकुलू, और तुम मत खाओ, अमवालहुम, उनके माल, इला अमवालिकुम, तुम्हारी माल की तरफ मिलाकर। इन्नहु काना हुबन कबीरा, और बेशक ऐसा किया तो ये बड़ा गुनाह है। हुबन कबीरा, ये बड़े गुनाह का काम है अगर तुमने अपने माल को उसके माल के साथ मिला लिया। और भाई चलने दो, बिजनेस चलता रहेगा साथ में, बाद में उसका हिसाब करके दे देंगे। आदमी अगर ऐसा सोचता है नियत, तो ठीक है, उसकी नियत सही हो सकती, मगर अल्लाह तबारक व तआला का जो ऑर्डर है वो अल्लाह का हुक्म है, वो तुम्हारी नियत से उसको कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह तबारक व तआला को अल्लाह ने यह काम सादिर फरमाए हैं कि तुम उनका माल अपने माल में मिलाकर मत रखो, इस्तेमाल करो। इन्नहु काना हुबन कबीरा, और बेशक ये बड़ा गुनाह है। वो इन खिफ्तुम अल्लाह तुक्सितु फिल यतामा फनकिहु मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना मसना व सुलासा व रूबा, अगर तुम्हें डर हो कि तुम इंसाफ न कर सकोगे यतीमों के मामले में, ऐसा तुमको अंदेशा हो कि आदमी है यार कि मैं इंसाफ नहीं कर सकूंगा ये यतीमों के बारे में, तो अल्लाह ने फरमाया कि फ़न की हूँ, फिर उनसे निकाह कर लो। मा ताबा लकुम मिनन निसाई, जो औरतें तुमको उनमें से पसंद हो। एक मारूफ तरीका है कि अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे तो फिर उनसे निकाह कर लो। मसना व सुलासा व रूबा, 2-2, 3-3, 4-4, यानी 4 तक की तो यहाँ पर कैद लगा दी अल्लाह तबारक ताला ने। उस वक्त होता था दौरे जाहिलियत में आदमी 10-10 बीवियां रखता था, कुछ तो इससे भी हद से ज्यादा तजावुज कर जाते थे, और ऐसा ही मुआशरा चल रहा था सारी दुनिया में तकरीबन। तो अल्लाह तबारक ताला ने वो जो जहालत की बातें थी उसको कट कर दी और फरमाया कि वो इन खिफ्तुम अल्लाह तुक्सितु फिल यतामा, और अगर तुम इंसाफ न कर सकोगे यतीमों के बारे में, फन की हो, तो फिर उनसे निकाह कर लो, बजाय गलत काम करने के उनसे निकाह कर लो। मा ताबा लकुम मिनन निसाई, जो तुमको पसंद आ जाए, अच्छी लगे, भली लगे, तो 2-2, 3-3 और 4-4 कर सकते हो। मसना व सुलासा व रूबा, यानी 2, 3 और 4, इससे आगे तो मुआशरे में तो 10-10 रखा करते थे। और बाद में भी तुमने देखा होगा कि नवाबों के यहाँ हमारे हरम में औरतें पहुँचा दी जाती थी, तो पता चला कि न जाने किसी नवाब की 400 बीवियाँ हैं, किसी की 100 बीवियाँ। अभी भी होता था हिंदुस्तान में, अभी ये मुगलों के दौर में, उसके बाद के दौर में बोले हरम में पहुँचा दो। तो ये सब मना है, और बाद के लोगों ने जो ये किया है सिवा हराम खोरी के और क्या किया, उसका नतीजा भी ये हो गया कि हिंदुस्तान में कैसा इस्लाम आया, जैसे अमाल वैसा इस्लाम, खलत मलत सब मिक्सिंग वाला इस्लाम है। तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि तुम 2-2 और 3-3, 4-4 कर सकते हो। फ़इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलु फ़वाहिदतन औ मा मलकत ऐमानुकुम, फिर अगर तुम्हें खौफ हो, अंदेशा हो
کہ تم انصاف نہ کر سکوگے تو پھر ایک ہی پر کانے رہو، او ما ملکت ایمانکم، یا وہ جو تمہاری لونڈی ہے۔ اب دیکھیے گا کہ 2 3 3 4 4 کی اجازت ہے، حکم نہیں ہے کہ کرو ہی۔ 2 3 3 چاہے تو کر سکتے ہو 4 4 تک، مگر اگر تم انصاف نہ کر سکو، اب اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کو پسند فرماتا ہے، اور یہ ساری دنیا کا انصاف جو ہے عدل پر ہی، یہ انصاف پر ہی قائم ہے دنیا۔ تو 4 اس شکل میں رکھے کہ جب تم اگر انصاف کر سکو، یعنی ایک کے لیے ایک ساڑی لاؤ تو دوسری تیسری چوتھی کے لیے، سب کے لیے برابر، ایک کے لیے اگر ایک تم نے کوئی سونے کی چیز لائی تو دوسری تیسری چوتھی سب کے لیے، اور باریوں کا بھی خیال کرو۔ تو یہ سب انصاف کی باتیں ہیں۔ اور اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ یار میں تو انصاف نہیں کر سکوں گا، ایک عورت کو آدمی چاہتا ہے اس کو زیادہ دے رہا، کس کو کم دے رہا، کس کو دیکھ رہا ہی نہیں، کس کے پاس جا رہا ہی نہیں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تعدلوا، یہ کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، فواحدۃ، پھر ایک ہی پر بس ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا وہ جو تمہاری لونڈی ہے۔ لونڈی کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ لونڈی آج کے زمانے میں تو ہے ہی نہیں، ختم ہو گیا ہو تصور، اور آج بھی ہو سکتی ہے، مگر اگر جیسا کسی نوکرانی کے کر تصور سے ہم نے رکھ لیا، جیسے بریلی کے زمان میں لڑکی کو لونڈی کہا جاتا ہے اور لڑکے کو لونڈا، تو بولے یار لونڈیا ہے یہ، تو ایسا نہیں چلے گا۔ نوکرانی مانے لونڈی نہیں ہے اسلام میں، لونڈی وہ کہ جب کفر اور اسلام کی جنگ ہو، یہ مسئلہ سمجھ لیں، کفر اور اسلام کی جب جنگ ہو اور اس میں جو وہ کافر مارے جائے اور ان کی جو عورتیں ہاتھ میں آ جائے مال غنیمت میں، تو پھر وہ بھی حکومت تقسیم کرے گی، یعنی جس کے ہاتھ میں آئے وہ لے کے 2 2 3 3 4 4 نہیں بڑھ جاوے، بلکہ وہ جمع کر دے وہاں بیت المال میں یا خلیفہ کے سامنے یا امیر کے سامنے، اور پھر وہاں سے تقسیم ہو، پھر جو جس کے حصے میں آئے ہیں تو اس کو لونڈی کہتے ہیں۔ پھر اس سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، اگر اس سے تمتع کر لیا جائے تو وہ بیوی بن جاتی ہے، اور جیسے ہی بیوی بنے گی پھر اس کے حقوق ویسے ہی ہوں گے جیسے ایک آزاد عورت کے ہوتے ہیں، یعنی ایک باقرہ خاندان کی عورت ہو، کنواری، جیسے اس کے ہوتے ہیں نا حقوق وراثت میں، ہر چیز میں، ایسے اس کے بھی پھر ہو جائیں گے کیونکہ وہ بیوی بن چکی ہوگی۔ یہ مختصر سی تفصیل میں نے وقت نہ ہونے کی وجہ سے اتنی بتا دی، مین مدعا تو لونڈی اس کو کہتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، کہ یہ قریب تر ہے کہ تم انصاف نہ کر سکو، یعنی بس ایک پر کانے رہو، قناعت کرو یا لونڈی پر، تو یہ قریب تر ہے، یعنی انصاف سے بالکل قریب بات یہی ہے، ورنہ 2 2 3 3 4 اگر تم انصاف کر سکو تو پھر کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آت النساء صدقاتہن نہلا، اور عورتوں کو صدقاتہن ان کے مہر دو نہلا، خوشی سے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، یہ مہر کا تصور ہی نہیں تھا دور جہالت میں، بیویوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ وہ سلوک ہو رہا تھا، تو اسلام نے یہ بتایا کہ عورت کا حق ہے مہر، اور مہر جو ہے تو تم اس کو ادا کر دیا کرو۔ وہ آتو، اور دو نسان عورت کو صدقاتہن ان کے مہر نہلا، خوشی سے دو، خوش ہو کر، ایسے ہی نہیں اونے پونے کچھ بھی باندھ دیے، جو دستور کے مطابق آج کا سکہ رائج الوقت ہے اور آدمی کی کیا کیپیسٹی ہے وہ اس حساب سے مہر باندھے۔ آج تو وہ 786 121 992 کیا کیا سب چلا ہوا ہے، یہ ایسا نہیں ہے، اور مہر ماں باپ ہی طے کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ لڑکی سے پوچھنا چاہیے، کس سے پوچھنا چاہیے؟ لڑکی سے پوچھنا چاہیے مہر کے تعلق سے، اور یہ پوچھا ہی نہیں جاتا ہے کہ لڑکی بتائے۔ یہاں پر ایک بات آ گئی ہے، ایک سیریل آیا تھا، اب چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، لوگ بولیں گے ارے یہ تو یہ پکچر کی بات بول رہے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے، یہ تو سیریل کی بات بتا رہے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، جہاں سے جو اچھی بات ملے۔ وہ ٹیپو سلطان ایک سیریل آیا تھا، اس میں بتایا کہ حیدر علی صاحب ٹیپو سلطان کے والد
جب وہ اپنی بیوی سے نکاح کرنے جاتے ہیں تو یہ مہر کا معاملہ آتا ہے. مہر کا جب معاملہ آتا ہے تو وہ لڑکی بولتی ہے کہ مہر تو میں طے کروں گی اپنے باپ کو. تو ظاہر سی بات ہے قاضی کے سامنے یہ مسئلہ آتا ہے تو بولے لڑکی ٹھیک بول رہی ہے. ماں باپ کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ طے کرے مہر. تو لڑکی سے پوچھتے کہ تم کتنا مہر لینا چاہتی ہو؟ تو وہ بولتی ہے کہ 1.25 لاکھ توڑے. اس زمانے میں توڑے چلتے تھے اس دور میں, کرناٹک وغیرہ میں سریرنگا پٹنم جو علاقہ ہے ادھر توڑے چلتے تھے, جیسے ہم روپیہ بولتے. تو بولتی ہے 1.25 لاکھ توڑے چاندی کے وہ لوں گی. تو اب سب تو ایسا ہو جاتا کہ ارے اتنا مہر, درباری چلا اٹھتے. وہ جو حیدر علی صاحب رہتے سمجھدار آدمی رہتے, بولے ٹھیک ہے میں 1.25, اور وہ بولتی کیش لوں گی. اور یہ کیش ہی ہے اسلام میں, یہ بات کا اور یہ سب ہے ہی نہیں, کیش ہی دینے کی بات ہے. تو وہ 1.25 لاکھ روپے لڑکی کیا کرتی ہے, مہر باندھتی ہے اور لیتی ہے. اب وہ جو مہر آتا ہے وہ کس کا ہو گیا؟ وہ لڑکی کا ہو گیا. نہ اس کو باپ لے سکتا ہے, نہ شوہر لے سکتا ہے, نہ کوئی بھی. وہ لڑکی کیا کرتی ہے دیکھیے گا, وہ لڑکی کے باپ پر قرضہ رہتا ہے. وہ بولتی ہے کہ اگر میرا باپ قرضے میں مر گیا تو آخرت میں اس کے واندے ہو جائیں گے, لہذا میں یہ پیسہ جو میرا ہے اس کا ہے نا مہر کا, یہ میں پیسے سے پورا قرض ادا کرتی ہوں. اور سب واہ مچ جاتی ہے. تو وہ اپنے باپ کا قرضہ ادا کر دیتی ہے. مطلب بتلانے کا یہ ہے کہ جو عورت کا حق ہے وہ پیسہ اس کا بنا, اور اس کی نیت کتنی پیاری تھی. وہ باپ جس نے زندگی بھر اس کو کھلایا پلایا بڑی کیا اور اس کی شادی کر رہا ہے, تو وہ مقروض نہیں دیکھنا چاہتی تھی اپنے باپ کو. تو لڑکی کتنی صالح تھی اور کتنا اسلام جانتی تھی. تو پتہ یہ چلا کہ جو مہر کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آتُ النساء صدقاتہن نیلا, کہ عورتوں کو تم ان کا مہر دو, عورتوں کو دو, اس کے ماں باپ کے ہاتھ میں مت دو, اور عورتیں ہی طے کرے اپنا مہر. پھر وہ بھی نہلا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوشی کے ساتھ, یہ تنگ دلی سے نہیں 550 دوں گا 786 دوں گا, یہ کیا لگا کے رکھے, تم کیا دیں گے, ارے پوچھو فراغ دلی سے کہ ہماری ہونے والی بیوی کتنا چاہتی ہے مہر, ایسا کر کے کوئی بتاؤ تو صحیح. پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا, پھر اگر وہ چاہے, وہ پسند کرے تمہارے واسطے اس میں سے کوئی شے اپنے دل سے, پھر تم اس کو کھاؤ ہنیئا مریا, خوب مزے لے کر کھا سکتے ہو. یعنی اپنے مہر میں کا وہ کوئی حصہ اپنی مرضی سے اپنے دل سے اگر تم کو معاف کر دے خوشی سے, تو پھر وہ تمہارے لیے کیا ہوگا, جائز ہو جائے گا, اس کو تم ہنیئا مریا خوشی سے کھا سکتے ہو. یہ ہے پورا مہر کا مسئلہ. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ, یہ آیت غور سے سنیے گا, اور بے وقوفوں کو تم ان کے مال مت دو. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ بے وقوف یعنی نادان, کم عمر کے لوگ, یا ایسے لوگ جو عمر میں تو ہے مگر ان کی دماغی حالت کچی ہوتی ہے نا. بہت سے لوگ اپنا شعور نہیں ہے ان کے پاس, وہ سمجھ نہیں سکتے اپنا اچھا بھلا برا, وہ اپنی دولت کو کہیں برباد نہ کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ, کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے واسطے جو ذریعہ بنایا ہے قیاموں روزی کا, کھانے پینے کا, وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا, تم اس میں سے ان کو کھلاؤ, وَاكْسُوهُمْ, اور اس میں سے ان کو پہناؤ, وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا, اور تم ان سے معروف بات کہو, بہترین بھلی بات کہا کرو. یعنی تم ان کو کھلاؤ اور پلاؤ, مگر ان کا جو ایسی حالت میں کنڈیشن ہو کہ وہ اس کی اہلیت نہیں رکھتے, دے آر ناٹ ایلیجبل فار دیٹ پراپرٹی, تو اس کو وہ مال جو ہے تو اس کے حوالے مت کرو نادان ہو کے, اور تم ان کو اس میں سے کھانا پینا کھلاؤ, اور تم ان کو کپڑے پہناؤ اور اچھی بات کہو. وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ, اور تم یتیموں کو آزماتے رہو, چیک کرتے رہو. حتیٰ بلغ النکاح, یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے. تم ان کا مال
تمہارے پاس ہے مگر وہ نادان ہے تو ان کے حوالے مت کرو. اس میں وہ اہلیت ابھی پیدا ہوئی ہے کہ نہیں, تو تم ان کے ساتھ کیا کرو, وابتلوا الیتامی, یتیموں کو چیک کرتے رہو, جانچو پرکھو, حتی اذا بلغوا النکاح, یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, پھر اگر تم پاؤ ان میں سے رشدن, اہلیت, صلاحیت, کہ وہ دماغی حالت ان کی پختہ ہو گئی ہے, فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ, تو پھر حوالے کر دو ان کی طرف, أَمْوَالَهُمْ, ان کا مال. اگر تم دیکھ لو کہ یہ فٹ فاٹ ہے, اب یہ اپنا مال سنبھال سکتا ہے, اس میں یہ قابلیت پیدا ہو گئی ہے, تو ایسے یتیموں کا مال اب تم کو رکھنے کا رائٹ ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے, اور تم اس کا مال اس کے حوالے کر دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا, اور تم نہ کھاؤ اس مال کو اسرافن, بیجا طریقے سے, وہ بدارن, جلدی جلدی, أن يكبروا, یہ کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائے. اب انسان ہے, بڑا تو ہو گئی, تو اس ڈر سے کہہ رہے یہ بڑے ہو جائیں گے تو اپنا مال واپس لے لیں گے, تو اس لیے جلدی جلدی اس کو ختم ہی کرو نا بھائی, قصہ پاک کرو, جب نہ رہے گا نہ لیں گے نہ دیں گے, اور تھوڑا بہت ہے تو یہ بچ گیا بابا یہ لے لو. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا ہے, وَلَا تَأْكُلُوهَا, اور نہ کھاؤ تم اس کو اسرافن, اسراف بیجا طریقے سے, وہ بدارن, جلدی جلدی, أن يكبروا, یہ کہ وہ بڑے ہو جائے. وہ من کانا غنیًا فلیستعفف, اور اگر تم میں سے کوئی غنی ہو, مالدار ہو, فلیستعفف, پھر اس کو چاہیے کہ وہ رک جاوے, پھر وہ ان کے مال میں سے ذرا بھی نہ کھاوے بلکہ اپنا کھلاوے اگر مالدار ہے تو. اور پھر وہ من کانا فقیرن, اور پھر اگر کوئی فقیر ہو, وائٹ کالر ہو, کڑکا ہو, فقیر ہو, غریب ہو, تو اس کو کیا کرنا چاہیے, فلیاکل بالمعروف, تو وہ معروف طریقے سے اس کو کھا سکتا ہے. یعنی اس کی پراپرٹی جو سنبھال رہا ہے, تو وہ پراپرٹی سنبھالنے کے عوض میں ایک تو چوکی داری کرنا, اس کی نگرانی کرنا, اس کے پیسے کا بزنس کرنا, اس کو بڑھانا یا سنبھال کے رکھنا, تو پھر جتنا ایک پگار ہو سکتی ہے کہ معروف طریقے سے بھائی اتنی پگار کیا ہوتی ہے جو میں اتنا ٹائم بھی دے رہا ہوں, اس کی چوکی داری بھی کر رہا ہوں, تو وہ طے کر لے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہ میں 5,000 مہینہ اس میں سے لوں گا یا 10,000 لوں گا آج کے حساب سے, تو وہ اتنی اس کو اجازت ہے. وہ کون, وہ من کانا فقیرن, اگر کوئی فقیر ہو, غریب ہو, فلیاکل, پھر چاہیے کہ وہ کھاوے بالمعروف, معروف طریقے سے, جو معاشرے میں معروف طریقہ ہے اس طریقے سے وہ کھا سکتا ہے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ, پھر جب تم حوالے کرو ان کی طرف ان کے مال کو, پھر گواہ کر لو ان پر. اب ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ یتیموں کا مال ہے, اب وہ بڑے ہو گئے ہیں, اب تم بالکل اس سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو کہ بھائی میں نے بہت سیوا کر لی, اب یہ دیکھیے گا معاشرے میں کہہ دیں, پڑوس وڑوس کو بلا کر اس پر گواہ کر لے کہ میں ان کا مال ان کو لوٹا رہا تھا, اور یہ دیکھو پہلے کا لکھا ہوا ہے, ان کا مال تھا اتنا تھا, آج میں اتنا یہ لوٹا رہا ہوں. اور اس پر اللہ نے فرمایا کہ گواہ کر لے, کل کوئی اٹھ کر پھر اس کا گریبان نہ پکڑے. وہ علیہم, اور ان پر گواہ کر لے. وہ کفا باللہ حسیبا, اور حساب لینے کے لیے تو اللہ کافی ہے. پڑوس والا کیا لے گا حساب, اور بندہ کیا لے گا, اور وہ یتیم کیا لے لے گا. تو اللہ نے کیا فرمایا, وہ کفا باللہ حسیبا, اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. اب لِلرِّجَالِ نصیب کہ مردوں کے لیے حصہ ہے, مما ترک الوالدانی, اس میں سے جو ماں باپ نے چھوڑا ہے. یعنی مرد کے لیے, آدمیوں کے لیے وہ ترکے میں سے جو ان کے والدین نے چھوڑا ہے اس میں سے حصہ ہے. والاقربون, یا ماں باپ کے علاوہ رشتہ دار ہوتے ہیں نا, رشتہ دار نے بھی کچھ چھوڑا ہے اور ان میں ہمارا اگر حق لگتا ہے تو ہم اس میں سے بھی مرد لوگ لے سکتے ہیں. اور پھر فرمایا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے
وہ جو ان کے ماں باپ نے چھوڑا ہے اس میں یا ان کے رشتہ داروں نے چھوڑا ہے اس میں. تو دونوں کا حصہ ہے, مرد کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے جو ماں باپ نے یا رشتہ داروں نے چھوڑا ہے. مما کل منہ او قصور, پھر اس میں سے چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو. اگر 1 میٹر کپڑا ہے تو کم ہے نا, اس میں سب کی تقسیم کر دو, اور زیادہ ہے اس میں سب کی تقسیم کر دو. تو وہ تھوڑا ہو یا زیادہ وہ بحث نہیں ہے, مگر مردوں کا حق اس میں لگتا ہے اور عورتوں کا بھی حق اس میں. ابھی یہ فرما رہا اللہ تعالیٰ حصوں کے آگے باٹی ابھی دوسرے رکوع سے شروع ہونے والی, کس کا کتنا حصہ ہے. تو یہاں پر یہ سمجھایا گیا کہ وہ جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے اور ایک صحابیہ تھی, وہ لے کر آئی اپنی 2 بچیوں کو اور کہا کہ یہ فلاں کی 2 صاحبزادیاں ہیں اور اس کے چچا نے اس کا مال لے لیا ہے, اب اس کے نکاح کیسا ہوگا. تو یہ مسئلہ اس وقت درپیش آیا تو ضرورت محسوس ہوئی نا کہ معاشرے میں یتیم اور بیواؤں کا کیا ہوگا. تو اس وقت یہ سورہ نساء اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی, اور اس میں دیکھیے گا کہ کتنی پیاری باتیں ہیں. اگر ہم غور کریں تو ہماری زندگی بھی انشاءاللہ سدھر جائے اور ہمارے جو بھی یتیم ہوں ان کی بھی سدھر جائے اور آخرت سب کی بن جاوے. یہ ہے اسلام. اب یہ اسلام روڈ پر آئے گا نہیں, کافروں تک جائے گا نہیں, تو کس کو کیا معلوم پڑے گا, کیا کافروں کو معلوم پڑے گا جب مسلمانوں کو ہی نہیں معلوم ہے. آج تک لوگ جب ہو جاتا ہے سب کچھ, مر گئے, میت ہو گئی, 1 سال 2 سال 4 سال کے بعد آتے, ارے اس کے حصے کا کتنا ہوتا, 2 آنا ہوتا کہ 4 آنا ہوتا, یہ چلتا ہے عام پوچھنا, کیا 2 آنا اور کیا 4 آنا بھائی. وہ بھی 2-4 سال کے بعد آتے ہیں, حالانکہ جیسے ہی میت ہو گئی ویسے ہی یہ تقسیم ہو جانا چاہیے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد اور عورت دونوں کا حصہ ہے اس ترکے میں سے جو والدین نے چھوڑا ہو یا کسی رشتہ دار نے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نصیبا مفروضہ, یہ جو حصہ ہے نا فرض کیا ہوا ہے. نصیبا مفروضہ ترجمے میں لکھا ہے کہ یہ حصہ مقرر کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, مگر مفروضہ فرض سے بنا ہوا لفظ ہے. یہ فرض ہے, اس کو کرنا ہی پڑے گا. یہ جو حصہ مقرر کیا ہوا ہے وہ اذا حضر القسمت اولو القربى والیتامى والمساکین فارزقوہم منہ وقولوا لهم قولا معروفا, اور جب حاضر ہو تقسیم کے وقت اولو القربى قرابت دار رشتہ دار قریب ہو. ابھی حصے باٹی ہو رہی ہے, ایسا منظر آتا ہے کہ بھئی یہ میت تو ہو گئی, اب اس کا جو بھی ہے مال چھوٹا ہوا ہے اور اس کے کون کون رشتہ دار ہیں اس میں تقسیم کیا جائے گا قرآن نے جو مت بیان کی اس کے مطابق. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اذا حضر القسمت, اور جب حاضر ہو تقسیم کے وقت اولو القربہ یعنی رشتہ دار لوگ, اب اس میں والیتامى اور یتیم ہو, والمسکین اور مسکین ہو, فارزقوہم منہ تو اس میں سے ان کو کھلاؤ. یعنی رشتہ دار آ گئے ہیں تو جن کا حق نہیں بھی لگ رہا ہے, یہ یتیم بھی بیٹھے ہوئے, ان کا بھی بہت سے یتیموں کا حق نہیں لگتا ہے, تو کیا کرو اس ٹائم پر کم سے کم ایک ایسا کھانا ہونا بنایا جائے کہ بھائی سب رشتہ دار آئے تو اس وقت کھانے کا ٹائم ہو گیا تو ان کو کھانا کھلاؤ اس میں سے. وہ قولوا لهم قولا معروفا, اور ان سے ایک اچھی بات بھلی بات کہا کرو. یہ طنز دینا آ گئے ابھی بٹنے کے ہی ٹائم پہ, میت ہوئی نہیں تو یہ سب گاؤں بسا نہیں تو کبے حاضر ہو گئے, ایسے تانے تسنے کرنے کے لیے یہ سب مت کرو, بلکہ ایک معروف طریقے سے جو انسان کر سکتے ہیں وہ طریقے سے سب کو کھلاؤ پلاؤ, اور بھائی ٹھیک ہے سب میت کے لیے آئے ہیں, بہت اچھی بات ہے, ایسا دلاسا اور پرسے والی بات کہو, اچھی بات کہو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اپنے پیچھے چھوڑ دے ناتواں اولاد, کمزور اولاد. ان لوگوں کو تو خاص کر کے ڈرنا چاہیے کہ اب ہم مر رہے یار اور ہماری اولاد بھی کمزور ہے دماغی حالات سے, یا چھوٹے چھوٹے ہیں, اب ان کا کیا ہوگا. ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
खाफू अलैहिम, कि वो डरे उस वक्त कि हम भी क्यों नहीं कमा कर ऐसा कुछ करके जाते, या हमने क्यों उड़ा दिया। ऐसा बहुत से लोग माशरे में होते हैं ना कि अपनी दौलत को बर्बाद करते हैं, बीवी बच्चों के लिए कुछ छोड़ते नहीं। तो ऐसे लोगों को तसव्वुर करना चाहिए उस वक्त कि यार ये तो मर गया, कल हम मर जाएंगे और हमारे पीछे ये कमज़ोर सब बच्चे हैं, इनका क्या होगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फल यत्तकुल्लाह वल यकूलु कौलन सदीदा, फिर चाहिए कि वो अल्लाह से डरे, यानी अल्लाह तबारक ताला ने जो कवानीन बनाए हैं उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, तो इंशाअल्लाह ये जो बातें पैदा हुई है वो नहीं होगी। और फिर जैसे दूसरों के बच्चे आज आके बैठे हुए हैं, वो मंजर ना आ जाए कि कल तुम्हारे बच्चे बैठे हो और उनको कोई हिड़क झिड़क करे, तंजताने की बातें करे। तो लिहाजा आज तुम लोगों से अच्छी बातें करो तो हो सकता है कि कल तुम्हारे बच्चों से भी लोग अच्छा सुलूक करें। वल यकूलु, और चाहिए कि वो कहे कौलन सदीदा, और एक साफ सुथरी भली बात कहे। यानी बार बार आप देखेंगे कि अंदाज बदल बदल के अल्लाह तबारक ताला भली बात के लिए कह रहा है, कहीं सदीदा कहीं मारूफा। यानी आदमी हर तरीके से ये गुफ्तार जो है ना उसकी बहुत शीरी होना चाहिए। कहने का मकसद ये है कि आदमी को एक टेप मार दो वो इतना याद नहीं रहता, मगर ज़बान से कोई ऐसी बात कर दो तो वो बरसों याद रहती है। ज़बान का ये घाव जल्दी भरता नहीं। एक आदमी ने एक तमाचा मार दिया, आदमी भूल जाता है। एक आदमी ने ऐसी नंगी गाली दे दी, वो बरसों याद रखता है कि कभी मेरे को ये मिलेगा तो उस दिन मैं इसका हिसाब चुका दूंगा। एक टाइम मार को भूल जाता है आदमी, बहुत उसको मारा गया तो भी वो भूल जाता है। मगर ये ज़बान का जो वार है ना ये बहुत ख़तरनाक होता है। तो चाहिए कि आदमी हर वक्त सीधी बात करते रहे। और आखिरी आयत 10वीं है इस रुकू की कि अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा जुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, बेशक जो लोग खाते हैं यतीमों का माल जुल्म के साथ, यानी हक तलफी करके, उसका हक जो नहीं है तो उसके साथ हक तलफी करते हैं, जुल्म करते हैं। तो जो लोग भी यतीमों का माल जुल्म के साथ खाते हैं, इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नारा, कि सिर्फ वो खाते हैं अपनी पेटों में आग। यतीम का माल बहुत अच्छा लग रहा है, बर्फी है, मुर्गे मुसल्लम है, ये बना बना के खा रहे हो, मगर दरअसल क्या है यतीमों का माल? कि वो आग के गोले खा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तो बर्फी खा रहे लग रहा है, मुर्गो मुसल्लम और मुतंजन खा रहे लग रहा है, कीमे और हलवे पराठे खा रहे, मगर दरअसल वो आग के गोले हैं, वो अपने पेटों में आग खा रहे हैं। वसा यसलौना सईरा, और अनकरीब वो भड़कती हुई आग में दाखिल किए जाएंगे। यतीमों का माल खाने वाले का हाल क्या होगा कि वो अपने पेटों में आग भर रहे हैं और भड़कती हुई आग में बहुत जल्द दाखिल होंगे। यानी जब भी आखिरत में फैसला होगा तो जो लोगों ने भी यतीम का माल खाया है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमको समझ दे और जो खाया है वो अदा करने की तौफीक अता फरमा दे और आगे बचा ले मेरे माबूद मेरे रब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम।